ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو نہار عبدی نے فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا۔ جب بندے کے نامہ اعمال وغیرہ جب کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا، سوال جواب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا جب تم نے برائی دیکھی تھی تو برائی کو برا سمجھنے اور برائی سے روکنے سے تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ جب تم نے دیکھا کہ برائی ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، احکام کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں موجود تھے، پھر کیوں نہیں منع کیے؟ تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی حجت تلقین کرے گا، اس کے دل میں ڈالے گا، الہام کرے گا۔ اس وقت بندے کو ہمت ہوگی، عرض کرے گا، اس وقت اس کو خیال آئے گا، یہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے الہام کرنے سے بندہ عرض کرے گا، ہاں یقیناً میں اس جگہ موجود تھا، خلاف ورزی ہو رہی تھی، احکام کو پامال کیا جا رہا تھا، میں وہاں موجود رہتے ہوئے بھی روک نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے امید کیا اور لوگوں سے ڈر گیا، لوگوں کا خوف غالب آ گیا۔ تیری رحمت کی میں امید کیا کہ تیری رحمت وسیع ہے، کشادہ ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ تیرے کرم پر میں نظر ڈالا اور میں خاموشی اختیار کر لیا۔ یہ مخلوق ہے، یہ چھوڑے گی نہیں، ختم کر دے گی، مار ڈالے گی، لیکن تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے اور کرم کا معاملہ فرمانے والا ہے، اور اگر تو نوازنے پر آئے اور معاف کرنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اسی لیے میں تیری مغفرت کی امید کر کے میں خاموشی اختیار کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس بندے کو بچانا چاہتا ہے وہ مالک اور مولا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی مرضی۔ اگر وہ کسی کو بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کسی سے ذرے ذرے کا حساب لے تو یہ اس کا عدل ہے۔ وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ مالک اور مختار ہے، اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کی چاہے گرفت کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس بندے کی نجات چاہتا ہے، جس بندے کو بچانا چاہتا ہے، وہ اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ایک گناہگار بندہ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو اپنے بندے اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب ڈال دیتا ہے اور بندے سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور جب بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایک ایک گناہ کی اللہ کے سامنے جب پیش کیا جا رہا ہے ایک ایک گناہ کو، اور سمجھتا ہے کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، وہ یقیناً جہنم میں چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے گناہ تو بہت کیے تھے، لیکن میں نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے گناہ بخش دیے۔ چند گناہوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ بندے سے اقرار لے گا، دیکھو تم نے دنیا میں فلاں دن فلاں فلاں ایسے کام کیے تھے، تو بندہ اقرار کرے گا، ہاں میرے پروردگار میں نے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے معاف کر دیے۔ تو بندہ اس وقت دیکھے گا کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل کر کرم کی انتہا پر ہے اور خوب فضل فرما رہا ہے، جنت کا حقدار بنا رہا ہے، تو بندہ عرض کرے گا میں نے دنیا میں اور بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے، تاکہ ان بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں حسنات میں بدل کر مجھے اور درجات عطا کیے جائیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے، کوئی بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ حدیث نمبر 4000